بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ویلیو اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان اقبال ساجد حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں اس وقت ملک پاکستان کے اندر سیلاب کی صورتحال ہے اور ہمارے پیارے وطن ملک پاکستان کا 50% سے زیادہ حصہ سیلاب کی زد میں ہے۔ اس سیلاب سے متاثرہ کون لوگ ہوئے ہیں اور ان کی اس وقت کس سطح پہ امدادی بحالیوں کا سلسلہ ہے، ان لوگوں کی امداد کس طرح سے اور کن علاقوں میں کیسے کی جا رہی ہے، گورنمنٹ کی انوالومنٹ کہاں تک ہے اور پرائیویٹ جو ویلفیئر کی سوسائٹیاں ہیں، ادارے ہیں، وہ کس طرح سے ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ ہمارا بحیثیت ایک پاکستانی کتنا رول اس میں ہونا چاہیے، اس پر خصوصی گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد یوسف ثانی صاحب۔ آپ دانشور ہیں اور ماہر تعلیم ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ موجودہ سیلاب کی آفت جو آئی ہوئی ہے، یہ کیا ہمیں جیسے جیسے سیلاب آیا لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتے گئے، تو یہ ہمیں ایک قوم بنا دے گی اس کی کیفیت؟ یہ بہت ہی کروشل اور اہم سوال ہے۔ اصل میں اس طرح کے جو پینڈیمکس آتے ہیں، ایپیڈیمکس آتے ہیں یا آفات آتی ہیں، جیسے پہلے کووڈ تھا، کووڈ-19 تھا، اور 2010 میں بھی ایک سیلاب آیا تھا، بالکل، اور اس کے بعد یہ بھی بہت تباہ کن سیلاب ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ملک کے 50% ایریا انڈر دا واٹر ہے، ٹھیک ہے، افیکٹڈ ہے۔ ایسی صورتحال میں تو ہم ایک قوم ہونے کا ثبوت دے دیتے ہیں، لیکن ہم بہت سی امدادی کارروائیوں میں بھی آگے ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کی امداد کے لیے پیسہ بھی لگاتے ہیں، خود بھی جا کر وہاں جو بھی امدادی کارروائیاں ان میں حصہ لیتے ہیں۔ لیکن جیسے یہ وبائیں یا اس طرح کے چیلنجز، مسائل ختم ہوتے ہیں، ہم پھر اپنی پرانی روش پہ آ جاتے ہیں۔ وہی کرپشن، وہی بے ایمانی، وہی ملاوٹ، وہی رشوت، وہی لڑائی جھگڑے اور قوانین کی پاسداری نہ کرنا، ٹھیک ہے، رولز کو توڑنا۔ تو یہ ایک پرابلم ہے۔ اب یہ فار دا ٹائم بینگ اس طرح سے اپنے آپ کو پروجیکٹ کر دینا کہ ہم ایک قوم ہیں، یہ ناکافی ہے۔ ان دا لانگ رن اپنے آپ کو ایک اچھی قوم ثابت کرنا، دکھانے کے لیے ناکافی ہے کہ ہم حادثات کی صورت میں تو اکٹھے کھڑے ہیں، لیکن روٹین کی زندگی کے اندر ہم اکٹھے نہیں ہیں۔ نہ تو ہماری آئیڈیالوجیز کے حوالے سے، اپنے نظریات، خیالات کے حوالے سے، نہ ہی ہم اپنی ویلیوز، اقدار کے حوالے سے، نہ ہی ہم اپنی ترجیحات کے حوالے سے، اور قوم و ملک کے حوالے سے بھی ہماری رائے مختلف ہوتی ہے۔ ہم مختلف قوموں، قبائل اور فرقوں میں اور یعنی کہ نسلوں میں، قوموں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری قوم کے اوپر۔ ہم اصل معنوں میں ایک قوم نہیں ہیں، یہ بہت تلخ حقیقت ہے۔ آپ کی بات، جیسے قرآن مجید نے خود کہا کہ قوم عاد اور قوم سمود، تو اس عاد اور سمود جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث کی اللہ تعالیٰ نے، اس میں تو قوموں کا کنسیپٹ یہ تھا کہ اس میں تمام طبقات کے لوگ ہوتے تھے اس قوم میں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ملک پاکستان بنا دو قومی نظریہ پہ، اس میں تو یہ تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس میں فلاں کاسٹ ہے، فلاں کاسٹ ہے، فلاں کاسٹ ہے۔ تو دو قومی نظریہ سے مراد جو ہمارے قائد کی آئیڈیالوجی تھی اس میں تھا کہ ایک ہندو قوم ہے اور ایک مسلم قوم ہے، تو ان کے لیے دو الگ الگ ملک ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے بنایا ایک الگ سے ملک کہ اس کے اندر لوگ ایک الگ آئیڈیالوجی والے رہ کر اپنی عبادات کریں، جس میں غیر مذاہب دوسرے مسلمان جو نہیں ہیں وہ بھی باقی بھی لوگ ہوں گے۔ تو آیا قائد نے تو ہمیں کہا تھا کہ آپ سارے لوگ ایک قوم ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اسی قوم کا حصہ ہیں، تو ہم تو فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اصل اقدار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنے پیشوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی ہے
کیونکہ جو دو قومی نظریہ ہے وہ تو کلیئرلی بچے بچے کو معلوم ہے کہ ہم سب کانٹیننٹ کے اندر ہندوستان سے علیحدہ کیوں ہوئے. بالکل نظریات کی بنیاد پہ کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایک علیحدہ قوم ہے, ہماری علیحدہ شناخت ہے. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. تو اس میں تو کوئی ابہام والی بات ہے نہیں ہے. پھر بعد میں ہم سندھی, پنجابی, بلوچی, سرائکی, کشمیری, پختون ان سارے گروپس میں بٹ گئے. پھر ہماری جو چھوٹی قومیں ہوتی ہیں, کوئی جاٹ ہے, کوئی ارائی ہے, کوئی گجر ہے, کوئی بٹ ہے, کوئی راجپوت ہے, ان میں بٹے ہوئے ہیں. اس بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو کمتر یا برتر گردانتے ہیں. یہ غلط رویہ ہے. پھر اس کے بعد سوشل کلاسز آ جاتی ہیں, اکنامیکل معاملات آ جاتے ہیں. جس کی جیب میں جتنا پیسہ ہے وہ اتنا ہی اچھی کلاس سے تعلق رکھتا ہے, کنسیڈر کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, جس کی جیب میں کم پیسے ہیں وہ کمتر کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کا مسئلہ ہے. ایک قوم بنانا, ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آنا, یہ اصل میں حکمرانوں اور ہمارے جو مورلسٹ ہیں, معاشرے کی اصلاح کرنے والے اساتذہ کرام ہیں, علماء کرام ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں اور مدارس کا ایک قوم بنانے میں بہت بڑا رول ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بینگ اے پروفیشنل, آپ ایجوکیشن سے آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ استاد ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, تو جو ادارے ہیں ہمارے وہ ایک قوم بنانے میں کتنا رول ادا کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں, بنیادی طور پہ رول تو اداروں کا اور مدارس کا ہے, علماء کرام کا اور اساتذہ کرام کا ہے, کیونکہ یہ آبیاری کرتے ہیں, کردار سازی کرتے ہیں, لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں, کردار سازی میں یعنی کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. لیکن یہ ایک بڑے پیمانے پہ ناکام ہے, بڑی حد تک ناکام ہے. ہمارے اسکول, ہمارے کالجز اور یونیورسٹی کا تو حال ہی برا ہے. وہ تو بالکل ایک سیکولر لبرل قسم کا لائف سٹائل ہوتا ہے. اسکول اور کالجز کی حد تک بچے اساتذہ سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں, ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے تھرو ٹیچرز. لیکن یونیورسٹی میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے, چونکہ اس وقت تک بچے بہت میچور ہو چکے ہوتے ہیں, انڈیپینڈنٹ اپنا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اور اپنی بات کو اہمیت دیتے ہیں, اور اپنی پرائیویسی میں اپنے آئیڈیاز کے اوپر کسی کو پسند نہیں کرتے کہ وہ کرٹیسائز کرے یا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. سیم از دا کیس ود مدارس. تو وہاں بھی ہم ایک خاص رنگ کے اندر رنگ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اگر آپ یعنی کہ اس میں بھی گروپس ہیں نا, کوئی دیوبند اسکول آف تھاٹ ہے, کوئی بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے, کوئی اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے, کوئی کس طرح سے, ٹھیک ہے, اس خاص فریم کے اندر بچے کو ڈھال دیتے ہیں. اب وہ اس فریم کے اندر ہی زندگی گزارتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے نزدیک وہی مذہب ہے جو میں نے سیکھا ہے, وہی اس کی انٹرپریٹیشن ہے. اس سے باہر جو بھی لوگ بھی ہوں گے اس کے نزدیک یا تو کافر ہیں یا پھر ادنا درجے کے مسلمان ہیں. نہیں, کافر مشرک سے تو نیچے تو وہ گردانتے ہی نہیں. ہاں, یا پھر کم سے کم اگر وہ اس کو بھائی سمجھتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں اس کے ایمان کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے. وہ تب ہوگی جب یہ میرے مسلک کے مطابق زندگی گزارے گا. تو اس وجہ سے بھی معاشرے کے اندر تفریق پھیلتی ہے. ہم اپنے اصل مدعے کی طرف آتے ہیں, پوائنٹ کی طرف. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو ہمارے علماء کرام بھی جو ہے ہجوم کو ایک قوم بنانے میں ناکام ہے, ہمارے اساتذہ بھی ناکام ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو میں آپ کو بعد میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ہم ایک اچھی قوم کیسے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فی الحال تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں ہمارے ادارے اور ہمارے مدارس, ہمارے علماء کرام, ہمارے اساتذہ بہت حد تک کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں. جیسا پروفیسر صاحب آپ نے بتایا کہ مدارس کا ایک خاص رول ہے, اس کے بعد اسکول کالجز کا ایک خاص رول ہے, اساتذہ کا ایک خاص رول ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے؟ یقیناً میڈیا کا بھی کردار ہے. دیکھیں, میڈیا میں ہم بہت سے, اب آپ ایک انٹرٹینمنٹ کو لے لیں, ہم کس ٹائپ کی انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں آپ بتائیے. فلمز ہیں, ڈراماز ہیں اور اسٹیج ڈراماز ہیں. اس ایسے کنٹینٹ کو دیکھ کر آپ کی کیا گرومنگ ہوتی ہے, یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. یا آپ کے بچوں کی کیا گرومنگ ہوتی ہے؟ کیا ان کی ویلیوز ڈیولپ ہوتی ہیں؟ کچھ سیکھتے ہیں؟ کوئی ادبی, علمی, تحقیقی بات سیکھتے ہیں؟ نہیں سیکھتے. وہ ریٹنگ کم ہو جاتی ہے نا. وہ اپنے اسلاف کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, اپنی تاریخ کو سمجھ پاتے ہیں؟ کچھ نہیں سیکھتے, صرف انٹرٹینمنٹ ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے میڈیا کو اگر انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے بھی بچوں کی گرومنگ کرنی ہے, قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے, تو ایسے کنٹینٹ کے اوپر پروڈکشنز بنائیں, ڈراماز اور موویز بنائیں جو ہماری تاریخ کو ریپریزنٹ کریں, جس کے اندر ہمارے اسلاف کو دکھایا جائے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری ہیں. یا جو ہمارے ہیروز ہیں, صلاح الدین ایوبی ہے, ٹیپو سلطان ہے, محمود غزنوی ہے, اس طرح کے بے شمار ہمارے اسلاف ہیں. جیسے ٹرکش
ड्रामा एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा बहुत मतलब कि अहम चीज़ की तरफ इशारा किया, जैसे टर्किश प्रोडक्शन हाउसेस अर्तुगरुल गाजी है और उस्मान पाया तख्त है, जिसमें लास्ट जो कैलिफ था अपना सुल्तान अब्दुल हमीद, उसके ऊपर बहुत अच्छा सीरीज़ बनाई है जिससे हमें हमारी तारीख़ का पता चलता है कि खिलाफत उस्मानिया कैसे टूटी और क्यों टूटी, उसके पीछे कौन से यूरोपियन ममालिक और ताकतें थीं और अंदर मुल्क के अंदर क्या इंतशार था, ये तारीख जानते हैं। अर्तुगरुल के ज़रिए से हमें पता चलता है कि जो उस्मानिया खिलाफत है जिसने 600 साल 3 बर-ए-आज़मों पे हुकूमत की है, एक बहुत बड़ी खिलाफत रही है, तो उसकी दाग बेल कैसे डाली गई, ठीक है ना। तो इससे हमारे नॉलेज में इजाफा होता है। फिर अच्छा उन करैक्टर्स को इस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है जिससे हमारी ग्रूमिंग होती है, लर्निंग होती है, एजुकेशन में इजाफा होता है, एटिकेट्स मैनर्स सीखते हैं बच्चे, अदब व आदाब सीखते हैं। तो ये हमारे जो प्रोडक्शंस यहाँ होती हैं जिसमें नाच गाना है, जुगते हैं, इसमें कहीं ये चीज़ नज़र नहीं आती। तो मीडिया का रोल देख लें आप, एक यंगस्टर को ख़बरों से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती, कोई इल्मी किसी बहस मुबाहसे वाले प्रोग्राम से कोई दिलचस्पी नहीं होती, उसका फोकस होता है कोई ड्रामा देख लें, कोई फिल्म देख लें, कोई ऐसी चीज़ देख लें। तो ऐसी चीज़ों को भी आप इस अंदाज़ में पेश करें कि जिससे आप बच्चा अपनी हिस्ट्री और अपने असलाफ से मुतारफ़ हो। प्रोफेसर साहब, सैलाब पाकिस्तान में आ गया, लोगों ने बाहर निकलकर अपने दूसरे बहन भाइयों की खिदमत करना शुरू कर दी, उनके लिए कोई खाना लेके जा रहा है, कोई कपड़े लेके जा रहा है, कोई पानी की बॉटल्स लेके जा रहा है, मुख्तलिफ़ चीज़ें, लोग पैसे भी लेके जा रहे हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये जो सैलाब आया है, मुख्तलिफ़ लोग कह रहे हैं कि जनाब अल्लाह ताला की तरफ से हम पर अज़ाब है। अगर अल्लाह ताला किसी भी कौम, किसी बस्ती, किसी इलाके पर अज़ाब भेजता तो उसमें छोटे बड़े अमीर गरीब की तमीज़ नहीं होती इन मामलात में कि ये बच जाएंगे, ये निकल जाएंगे, मा सवाए तकवा के लोगों के, जिनका तकवा बेहतर है उनको अल्लाह ताला बचा लेता है। अभी आप देखें जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है, बड़ा तो कोई आदमी वहाँ फंसा नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत की नाअहली, नाकामी है कि इन्होंने पिछले सैलाबों से अभी तक कोई सबक ही नहीं सीखा कि अपना डिज़ाइन इस तरह से कर लें। हमारे पास स्टोरेज ही नहीं है, हमारे पास डैम्स ही नहीं है और इतनी बारिशें नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। आए दिन हम प्रोग्राम भी करते हैं, इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर वो भी पानी खुल जाए और ऊपर से बारिशें आ जाएं तो फिर हमारे मुल्क का क्या हाल होगा? इसमें आप किसको कसूरवार गर्दानते हैं? सही, आपका सवाल के पहले हिस्से की तरफ पहले आते हैं। आपने क्या ये कोई अज़ाब है? देखिए, ये सवाल तो वैसे किसी दीनी आलम या साहिब इल्म से पूछना चाहिए ताकि वो कुरान व हदीस, कुरान व सुन्नत की रोशनी में, कुरान व हदीस की रोशनी में बयान कर सके। अपेरेंटली तो कोई अज़ाब नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि अमीर लोग तो अपने जहाज़ों गाड़ियों पे बैठ के वहाँ से निकल गए, वहाँ रह गए पीछे गरीब लोग। तो क्या अल्लाह का अज़ाब गरीबों के लिए था? जो पहले ही मज़लूम हैं, एक पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो क्या ऐसे गुनाह करते होंगे? ठीक है, उनके पास आसाइशें क्या हैं? तो अपेरेंटली तो ये कोई अज़ाब नहीं है। ठीक है, बाकी मैं इसके ऊपर कोई अपनी राय नहीं दे सकता। अब आते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हुकूमत के ऊपर सवाल उठाया गया। ये वाकई हुकूमत की नाअहली है और हमारे पॉलिटिशियंस की अपनी पॉलिटिकिंग है, यानी कि अपनी सियासत है, किसी चीज़ की मुखालफत करना, डैम्स ना बनने देना, मुल्क के अंदर डेवलपमेंट के काम ना होने देना। अब सैलाब ही की मिसाल ले लें, इतना जब पानी आता है, चाहे वो बारिशों की शक्ल में आता है या इंडिया जब पानी खोल देता है या ग्लेशियर्स से मेल्ट होकर आता है, किसी भी तरह से आता है, जो भी वाटर स्पिल आता है, उसको स्टोर करने का कोई बंदोबस्त नहीं है। एक तो ये कि स्टोर करने का नहीं है, डैम्स नहीं बनाते, झीलें नहीं बनाते जहाँ पानी स्टोर किया जा सकते हैं। फिर दूसरा ये कि उस पानी को अगर वो मतलब कि एकदम से सैलाबी रेले की शक्ल में आ गया है तो उसको चैनलाइज करने के लिए नदी नाले नहीं बनाए हुए। चैनलों के अंदर तो लोगों ने घर बनाए हुए हैं। डिपार्टमेंट वाले भी नहीं पूछते कि आप भाई यहाँ क्यों घर बना रहे हैं, ये तो एक ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है, वाटर चैनल है। हाँ। उस वक्त तो ये लोग सोए होते हैं, किसी को मना नहीं करते। सही, ये तो फिर वही बात आ गई, गरीब लोग हैं। हाँ, अब ये डेवलप्ड सोसाइटीज़, कॉलोनीज़ में तो लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो इन्होंने ऐसी ही जगहों पे रहना होता है, दरियाओं के किनारे, झीलों के किनारे, और यही फिर मुतासिरीन हो जाते हैं। अब ये सवाल है कि देखें, एक सैलाब आ जाता है ना, उस पानी को चैनलाइज करने के लिए भी तो कोई बनाया जा सकता है ना। ठीक है ना, अब तो साइंस ने, डेवलपमेंट ने इतनी तरक्की कर ली है, चाइना में भी सैलाब आते हैं
وہ اپنے پانی کو کس طرح سے چینلائز کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ندی نالے بنا لیے جائیں, جھیلیں بنا لی جائیں, پانی چینلائزڈ ہو جاتا ہے, بجائے کہ ایک فلو کے ساتھ آتا ہے, بہا کے لے جاتا ہے, وہ چینلائز ہو جاتا ہے. اور جب وہ چینلائز ہو کر اپنے اصل مرکز کی طرف, سمندر کی طرف بڑھتا ہے, تو اس سے کم تباہی ہوتی ہے, ویلاسٹی اس کی ریڈیوس ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, پریشر کم ہو جاتا ہے, ویلاسٹی کم ہو جاتی ہے, اور بہت سا پانی جھیلوں میں سٹور ہو جاتا ہے جو بعد میں آپ کے کام آتا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ پانی کو سٹور کرنے کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے. تو یہ حکومت کی نااہلی ہے, اس میں عوام کو کیا آپ دوش دے سکتے ہیں؟ یہ عوام کے کرنے کا کام ہی نہیں. عوام اتنے اپنے فنڈ ریزنگ سے اتنا بڑے پروجیکٹس کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو حکومتوں کے کرنے کے کام ہے. لیکن جو ہمارے مختلف طبقات کے لوگ بیداری شعور کی بات کرتے ہیں, تو عوام میں اس طرح کی, بچوں کے اندر, نئی آنے والی نسل کے اندر اس طرح کی اویئرنیس کو پیدا کیا جائے کہ یہ چیزیں آپ کے ملک کے لیے انتہائی ضروری ہیں, ان پہ کام ہونا چاہیے. تو ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ ایڈوانس ان کو ان چیزوں کا پتہ ہو کہ پچھلی گورنمنٹ نے, اس سے پچھلی گورنمنٹ نے, یا یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے اس پہ کام ہی نہیں کیا. تو ہم ایڈوانس میں کچھ چیزیں اس طرح سے ٹیچرز اور سول سوسائٹی کے لوگ ان کو باقاعدہ باہر آنا چاہیے اور لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ چیزیں آپ کی ڈیمانڈ ہے, آپ کے فیوچر کے لیے ضروری ہیں. ہاں, یہ پولیٹیکل اویئرنیس دینا یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں دیکھیں, ویسے تو نارملی دیکھیں تو ہر بندہ ہی پولیٹیکل اینالسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارا یہ ڈائلیما ہے کہ ہم جس بندے سے بھی بات کریں, وہ آپ اس سے کوئی بھی پولیٹیکل ایشو ڈسکس کریں تو وہ اپنا انالیسس دے دے گا. ایسے لگے گا جیسے اس شخص سے زیادہ پولیٹیکل جینیس کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کسی سے کوئی مذہبی معاملہ ڈسکس کریں تو وہ اپنا فتویٰ دے دے گا اس کے اوپر. پھر آپ کسی سے کوئی بیماری ڈسکس کریں تو وہ ڈاکٹر بن کے آپ کو دوائی بھی تجویز کر دے گا. یہ ہمارا منحصل قوم جو ہے نا, اٹکل پچوپن, یہ پرابلمز ہیں ہمارے ہاں. ہم پروفیشنلزم کی طرف نہیں آتے. اچھا, جو آپ نے بات کی نا ینگسٹر کو, ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. یہ پولیٹیکلی بہت زیادہ امپاورڈ ہونے چاہیے. ان کو اپنے رائٹس, ڈیوٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. ان کو حکومتوں کی پرفارمنس, ان کی رسپانسبلٹیز, ان کی جو ڈیوٹیز ہیں, فرائض ہیں, ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, تاکہ یہ باہر نکلیں, آواز اٹھائیں, ان کو اکاؤنٹیبل کریں. اور یہ مختلف حکومتوں کے اندر کمپیریزن کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں کہ پچھلی حکومت یا اس سے پچھلی حکومت نے کیا کیا ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں, اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے کیا چیلنجز ہیں اور کیا ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں. یہ تو ہو گیا نا کہ ان کی پولیٹیکل امپاورمنٹ نالج کے پوائنٹ آف ویو سے, ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا, دوسری سائڈ اس پکچر کی یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. اس طرح کی ہنگامی اور ناگہانی آفات سے نمٹنے کے لیے ان کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. ریسکیو ٹریننگ ہونی چاہیے, فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہونی چائی, ٹھیک ہے. اس طرح کے جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ کو, اپنی فیملی اور اپنے اہل محلہ کے لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے. ایسی کوئی ٹریننگ کیمپس نہیں ہیں, کوئی ایسی ٹریننگ انسٹیٹیوشنز پاکستان کے اندر نہیں ہیں. ہر دفعہ سیلاب آتا ہے, ہر دفعہ یہی پکچرز ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر کہ لوگ مر رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں, وہ بھی بالکل ان آرگنائز طریقے سے اپنی زندگی کو رسک میں ڈال کر. یعنی کہ ایسا نہیں لگ رہی کہ وہ ٹرینڈ قسم کے لوگ ہیں. تو ان کی ٹریننگ کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ رضاکارانہ کاموں کا بہت ٹرینڈ بڑھ گیا تھا. رضاکاروں کی ٹیمیں بنتی تھیں, ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی کہ کس طرح ہنگامی صورتحال سے نمٹنا ہے. اور یہ فوج ہو یا پولیس کے اہلکار ہو یا کوئی اور سیکورٹی, تو یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ ان کی ٹریننگ اس طرح سے ہوتی تھی. آج بھی یہ کام ہو رہا ہے لیکن صرف کتابوں میں, کاغذوں میں ہو رہا, پریکٹیکلی نہیں ہو رہا. پھر آپ اپنے اسکول کے دور میں دیکھ لیں یا میرے اسکول کے دور میں, یعنی کہ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کا دور دیکھ لیں, تو ہمارے اسکولوں میں NCC کے نام سے ایک ٹریننگ ہوتی تھی. بالکل, یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ٹریننگ ہوتی تھی. اب یہ کم ہے, ٹھیک ہے. اس کے باقاعدہ 20 مارکس بھی دیے, مارکس بھی ہوتے تھے. یہ اس طرح کی ٹریننگز کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, دوبارہ سے ری انسٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. ہمارے بہت بڑے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے اندر ایسی ٹریننگز کا کوئی اہتمام نہیں. ہائی لیول کی ایجوکیشن دیتے ہیں اور بہت زیادہ ہائی فیسز چارج کرتے ہیں آپ سے, لیکن اگر کوئی ایسی ہنگامی صورتحال درپیش ہو جائے تو ان بچوں کو کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی, کردار سازی پہ کام نہیں ہو رہا, نہ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, اور ساتھ میں اس طرح کی وباؤں سے نمٹنے کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. امریکہ میں بھی یہ پرابلمز ہوتے ہیں, چائنا میں بھی ہوتے ہیں, دنیا کے اور ممالک میں بھی ہوتے ہیں. تو آپ امریکن سکولز میں دیکھیں سوئمنگ پولز ہوتے ہیں تاکہ بچوں کو بچپن میں سوئمنگ سکھا دی جائے, ٹھیک ہے.
تاکہ اگر سیلاب آئیں یا سمندری یہ اپنا سونامیز آتے ہیں تو بچے نہ صرف اپنی، جب یہ اظہار گرون اپ چلڈرن ایڈلٹس ہو جائیں گے، نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی جان بچا سکیں. ہمارے یہاں کتنے لوگوں کو سوئمنگ آتی ہے. اسی طرح دوسرے فرسٹ ایڈ کے معاملات ہیں. آپ کو کوئی زخمی مل گیا ہے، آپ نے سیلاب کے اندر سے 2-4 لوگ بچا لیے ہیں، اب اس کو سب سے پہلے جو چیلنج درپیش ہے وہ تو فرسٹ ایڈ ہے نا. ایک میرے جیسے آدمی کو کیا پتہ اس کو کیا فرسٹ ایڈ دینی ہے. ایک بات ہے، تو بالکل سیدھے سادھے لوگ ہیں، وہ اٹھائیں گے اس کو ادھر لوڈر پہ ڈالیں گے یا کسی کیری ڈبے پہ ڈالیں گے تو اس کو ہاسپٹل لے جائیں گے، یا اپنے ہی کوئی ٹوٹکوں سے اس کی جان کو یعنی کہ بچانے کی کوشش کریں گے. تو کوئی ٹریننگ نہیں ہے نا. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایریاز ہیں جہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے. پروفیسر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قانون پر سختی سے عملداری سے یہ ہم ایک منظم قوم کی صورت اختیار کر جائیں، یا پھر یہ بے ہنگم ہجوم سائی بنا رہے گا کہ کوئی ایسی پرابلم آئی اور اس پہ نکل پڑے لوگ ایک دوسرے کی خدمت مدد کرنے کے لیے؟ اور ابھی جب یہ سیلاب آیا تو بے شمار جو خیمہ بنانے والی کمپنیاں انہوں نے اپنا ریٹ جو 8,000 سے 6,000 سے 12,000 15,000 کر دیا، اور ساتھ میں وہ ڈونیشن بھی دے رہے ہیں. یو رائٹلی اسپوک آف مائی مائنڈ. آپ نے بالکل میرے دل کی بات کہی. اصل میں ایک ہجوم کو قوم بنانے کے لیے یا ایک قوم کو زیادہ منظم طریقے سے آرگنائز کرنا، منظم کرنے کے لیے قانون کا نفاذ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، قانون کے اوپر جتنی سختی سے عملداری کی جائے گی اتنا ہی قوم منظم ہوتی جائے گی. آج ہم ویسٹ کی ایگزامپلز لیتے ہیں، امریکن قوم کی، کینیڈین قوم کی، یورپین قوم کی. ہم نے کسی پروگرام میں فن لینڈ کی بات کی تھی، سویڈن کی بات کی تھی. جی، ایجوکیشن سسٹم. یہ قومیں جو ہے نا صرف اپنی ریسرچ، اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے صرف آگے نہیں ہے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. یہ آدھی حقیقت ہے. حقیقت ضرور ہے، آدھی ہے. آدھی حقیقت یہ ہے کہ ان کے سر پر قانون کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، قانون کا ڈنڈا ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ کرائم کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. سخت سزائیں ہیں، فائنز ہیں، پینلٹیز ہیں. ٹھیک ہے، چارجز لگتے ہیں ان کے اوپر، اور جو ان کی بدنامی ہوتی ہے اس سے وہ لوگ ڈرتے ہیں. ہمارے بھی لوگ جو باہر جاتے ہیں وہ آٹومیٹک اسی میں کتنے لا ابائڈنگ ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں یہاں جتنے لا کو وائلیٹ کرتے ہیں اتنے ہی وہاں جا کر لا ابائڈنگ ہو جاتے ہیں. بالکل. کہ وہ لوگ بھی حیران ہوں کہ ایسے قانون کے پاسداری کرنے والے یا لا ابائڈنگ لوگ تو ہم نے کبھی دیکھے نہیں، ایسے ہی ہو جاتے ہیں. تو قانون کی سختی اور عملداری بہت ضروری ہے یہ قوم بنانے کے لیے. آج آپ پاکستان کے اندر قوانین کے اوپر سختی سے عمل درآمد شروع کر دیں تو ٹھیک 5 سال کے بعد آپ ایک بالکل منظم قوم دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری جو اس کی سائڈ ہے وہ ہے ایجوکیشن، ریسرچ، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، تاکہ یہ اچھے لوگ بھی بنے، اچھے انسان بنے، قوم و ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں، اپنے ہڈن پوٹینشیل کو باہر لے کر آئیں اور قوم و ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں. قانون بہت ضروری ہے. ابھی آپ نے ٹینٹس کی بات کی کہ ایک طرف بھائی مر رہے ہیں، دوسری طرف انہی کے بھائی جو ذرا سیف جگہوں پر ہیں ٹینٹ مہنگے کر کے بیچ رہے ہیں. بالکل ایسے. اب دیکھیں ان کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، ان کو کوئی قانون کا خوف نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو ڈونیٹ کر دینے چاہیے ٹینٹس، یا کم قیمتوں پر بیچنے چاہیے تاکہ اپنے بھائیوں کی مدد ہو سکے. وہ ایک طرف بھائی مر رہے ہیں، ان کی موت یا ان کے مردہ جسموں کے اوپر بھی وہ بزنس کرنے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل رمضان والی سچویشن. رمضان آتی ہے، بجائے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سہولت دیں، ہم رمضان کو باعث زحمت بنا دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اتنی چیزیں مہنگی کر دیں. اللہ کی طرف سے رحمت ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے باعث زحمت بنا دیتے ہیں. تو سیم از دا کیس ود دیز ڈیزاسٹرس. جب بھی کوئی آفت آتی ہے نا تو مارکیٹ جو بچ گئی ہے اس آفت سے وہ پھر یعنی کہ جنگل کا قانون ہو جاتا ہے. منہ مانگے داموں پہ چیزیں بیچتے ہیں، شارٹیج کر لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مہنگے داموں چیزیں بیچتے ہیں. تو اس کے لیے بھی قانون سازی بہت ضروری ہے. صرف قانون سازی نہیں، قانون سازی ہمارے یہاں بہت ہو چکی ہے اور قانون تو بہت بنے ہوئے ہیں. پاکستان تو ایک قوانین کا ایک گڑھ ہے، کہہ لیں کہ ہب آف لاز ہے. ہر چیز پہ لا بنا دیتے ہیں. اس کی عملداری بہت ضروری ہے، ایگزیکیوشن بہت ضروری ہے. اگر اس کی ایگزیکیوشن کو آپ 100% کر دیں تو یہ یقین جانے کرائم ریٹ اس پہ 1.5-1% تک آ جائے گا. پروفیسر یوسف صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا اور ناظرین کو یہ ساری باتوں سے آگاہ کیا. ناظرین، اگر ہم ایک
مہذب قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں قانون پر سختی سے عملداری کرنی ہوگی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہوگی۔ اپنے میزبان اقبال ساجد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔